کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا حاصل کر سکتا ہے؟ دولت، شہرت، دنیا کی کامیابیاں، یا پھر وہ علم جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دے؟ دنیا کا علم انسان کو دنیا میں کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن دین کا علم انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک انسان اپنے گھر سے صرف اس نیت سے نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے گا، وہ قرآن سمجھے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنے گا، وہ حلال اور حرام میں فرق سیکھے گا، وہ اپنی نماز، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کرے گا۔ تو ایسے انسان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم حدیث سنیں گے جس میں علم دین حاصل کرنے، قرآن پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس میں بیٹھنے، اللہ کی رحمت، سکینت اور فرشتوں کے گھیرے میں آنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو صرف سنے نہیں بلکہ دل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کرتے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے۔ ذرا پہلی بات پر غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم دنیا میں کسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، نوکری کے لیے سفر کرتے ہیں، کاروبار کے لیے سفر کرتے ہیں، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مسلمان اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، کسی عالم سے دین سیکھتا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے یا صحیح اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اس کوشش کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع موجود ہیں۔ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، قرآن کی تلاوت سننے کے مواقع موجود ہیں، احادیث پڑھنے کے مواقع موجود ہیں، علماء کی گفتگو سننے کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان سہولتوں کو واقعی دین سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک پوسٹ دیکھتے ہیں پھر دوسری پوسٹ۔ کبھی کبھی ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ایک گھنٹہ کہاں گزر گیا۔ لیکن اگر اسی موبائل سے روزانہ صرف 15 منٹ قرآن سمجھنے کے لیے نکال لیے جائیں، صرف 10 منٹ حدیث پڑھنے کے لیے نکال لیے جائیں، تو ہماری زندگی میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں، اکثر مسئلہ ترجیحات کا ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ اس لیے آج اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا میں اپنی آخرت کے لیے بھی اتنا ہی وقت نکال رہا ہوں جتنا اپنی دنیا کے لیے نکالتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صرف علم حاصل کرنے کی فضیلت نہیں بتائی
بلکہ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر قرآن پڑھنے اور اس کا درس و مذاکرہ کرنے والوں کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سوچئے، ایک مسجد ہے، کچھ لوگ اللہ کے کلام کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی بلکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی بات سمجھی جا رہی ہے، دین سیکھا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت یعنی دل کا وہ سکون جو دنیا کی کسی چیز سے خریدا نہیں جا سکتا۔ آج انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون کم ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے مگر پریشانی ہے، کسی کے پاس شہرت ہے مگر دل بے چین ہے، کسی کے پاس دنیا کی سہولتیں ہیں مگر اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دل کا اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ دل کا سکون اپنے رب سے تعلق میں ہے، قرآن سے تعلق میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایسی مجلس جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور سمجھا جائے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایسی مجلس میں رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ذرا اس بات کو دل میں اتاریے، اللہ کی رحمت، وہ رحمت جس کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے کلام کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر اور قرآن کی ایسی مجلس فرشتوں کے لیے بھی محبوب ہے۔ ہم دنیا میں کسی مشہور شخص کے قریب بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ وہ ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں فرشتے اسے گھیر لیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین کی مجلس صرف معلومات حاصل کرنے کی جگہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ دلوں کو زندہ کرنے کی جگہ ہے، یہ انسان کو اپنی اصل منزل یاد دلانے کی جگہ ہے۔ لیکن حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم حقیقت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہم نے جو قرآن پڑھا، کیا اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کی؟ ہم نے نماز کی اہمیت سنی، کیا اپنی نماز کی فکر بھی کی؟ ہم نے سچ بولنے کی فضیلت سنی، کیا اپنی زبان کو جھوٹ سے بچایا؟ ہم نے والدین کے حقوق سنے، کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ علم وہی فائدہ مند ہے جو انسان کے عمل میں نظر آئے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں، بہت بڑا وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں، روزانہ صرف چند منٹ دین کے لیے نکالیں۔ روزانہ قرآن کی کچھ آیات پڑھیں اور اگر ممکن ہو تو ان کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں۔ روزانہ ایک صحیح حدیث پڑھیں، اپنے کسی معتبر عالم سے دین کا مسئلہ سیکھیں اور جو بات سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج آپ نے صرف ایک حدیث سیکھی اور اس حدیث کی ایک بات اپنی زندگی میں لے آئے تو شاید یہی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں بڑا بدلاؤ لے آئے۔ یاد رکھیے، ہمیں دنیا کی تعلیم بھی چاہیے، اپنی روزی کمانے کے لیے علم بھی چاہیے،
اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے علم بھی چاہیے، لیکن اپنے رب کو پہچاننے کے لیے دین کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخر کار ختم ہو جائے گی۔ مال یہیں رہ جائے گا، گھر یہیں رہ جائے گا، کاروبار یہیں رہ جائے گا، شہرت بھی یہیں رہ جائے گی۔ انسان اپنے ساتھ صرف اپنے اعمال لے کر جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کی تیاری کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرے، اور علم دین آخرت کی تیاری کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ تو اگر آج آپ کے پاس دین سیکھنے کا موقع ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر قرآن پڑھنے کا موقع ہے، اسے مؤخر نہ کریں۔ اگر کسی نیک اور علم والے شخص سے دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ممکن ہے آج کا یہ چھوٹا سا قدم کل آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت عطا فرمائے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں ایسی مجالس نصیب فرمائے جن پر سکینت نازل ہو، رحمت ہمیں ڈھانپ لے اور فرشتے ہمیں گھیر۔ اللہ تعالی ہمارے علم کو ہمارے لیے حجت نہ بنائے بلکہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین، ہمارے اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ حدیث اور اس کا پیغام اچھا لگا ہو تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے کسی دوست، بھائی یا عزیز تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کوئی ایک شخص قرآن اور دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی آ جائے، اور سب سے بڑھ کر اپنے لیے بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دین کی خوبصورت بات سننا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ انسان اسے اپنی زندگی میں لے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، اخلاص اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔